حضور فرماتے ہیں، آقا نامدار علیہ السلام نے فرمایا، جس کسی شخص کو یعنی کہ مایا باپ کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کی اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کے بالغ ہونے تک ان کی صحیح تربیت کیے، ان کو صحیح تعلیم دیے، ان کو صحیح طریقے سے دین سکھائے، ان کو اسلام سکھائے، ان کی صحیح تربیت کیے، ان کو انسانیت کا راستہ بتائے، اللہ کی بندگی کرائے یا ان کو مصطفیٰ کی غلامی کا راستہ بتائے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ مجھ سے ایسے ملیں گے جیسے یہ 2 ہاتھ آپس میں مل رہے ہیں۔ اللہ اللہ، سرکار کے قدموں میں جگہ نصیب ہو جائے گی اس ماں کو جو اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے۔ آج پورے ہندوستان میں، مدراس کی حیدرآباد کی بات نہیں، پورے ہندوستان میں آج ہماری بیٹیاں غیر مسلموں سے شادی کرنے کو پسند کر رہی ہیں۔ میری نظر میں وہ بیٹی اتنی قصوروار نہیں جتنی اس کے ماں باپ قصوروار ہیں۔ ہماری تربیت میں فرق ہوا۔ ہم اگر بیج کو صحیح پانی ڈالتے تو بیج کا برابر کا درخت نکلتا، اس کو ٹہنیاں پھل پھول بھی لگتے ہیں۔ ہم نے تو بس پیرنا جانا، لیکن اس کی صحیح طریقے سے دیکھ بھالی رکھوالی کرنا ہم نے نہیں جانا۔ یہ بات ہم نے چھوڑ دی۔ اس لیے آج ہماری اولاد برقع تو پہن رہی ہے، لیکن کس کا انتخاب کرنا ان کو تمیز نہیں ہے، وہ برباد تباہ و تاراج ہو رہی ہے۔ اللہ کا عذاب آنکھوں کے سامنے اتر رہا ہے۔ کیوں؟ اخلاق ہم نے اپنی اولاد کو نہیں سکھائے، تربیت ہم نے اپنی اولاد کو نہیں دی۔ کئی ایسے مسلمان لڑکے ہیں جو غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ شادی بیاہ کر چکے ہیں۔ وجہ ماں باپ کی غلط تربیت، گھروں کے اندر گندے رواج۔ ایک ماں ٹی وی دیکھنے بیٹھتی ہے تو ماں کے ساتھ اس کی دونوں بیٹیاں بیٹھتے ہیں اور ٹی وی کے اوپر ننگا ناچ چل رہا ہے۔ اس کا اثر اگرچہ کہ ماں کو نہ ہوگا کیونکہ وہ 25 سال کی عمر 30 سال کی عمر کراس کر چکی ہے، اس کے ذہن پر اس غلط فلم کا، ان غلط ڈراموں کا اثر نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو 12 سال 15 سال 14 سال 16 سال 18 سال 20 سال کی جو جوان بیٹی ان ننگے ڈراموں کو دیکھ رہی ہے، اس کے ذہن پر وہ ڈرامہ پتھر کی لکیر کی طرح لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے آج یہ مسلمان کی ناک شرم کے مارے زمین پر رگڑی جا رہی ہے، تباہ و تاراج ہو رہا ہے مسلمان۔ یہ صرف کسی ایک علاقے، یہ پورے ہندوستان کی تاریخ بن گئی، اور اس کا جواب اللہ بروز محشر ماں سے بھی لے گا، باپ سے بھی لے گا۔ میں نے تمہارے گھر مسلمان کو پیدا کیا تھا، تم نے اس کے پیٹ سے کافر کی اولاد کو کیوں جنم دینے لگایا؟ سوال ہوگا اللہ کے پاس۔ میں نے تمہارے گھر مسلمان بیٹی یا مسلمان بیٹے کو پیدا کیا تھا، تم نے اس کو کافر کے ساتھ سونے کی طرف کیوں ترغیب دلائی؟ آپ سے میں ترغیب تو نہیں دلائی، خاموش بیٹھنا بھی ترغیب دلانا ہے۔ صحیح اخلاق کی تعلیم نہ دینا، تربیت نہ کرنا، یہ تباہی ہے، یہ بربادی ہے، اور اس کا جواب اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا، ماؤں کو بھی ہم کو بھی۔ ہم اپنی بچی کو کالج بھیج دیتے ہیں، بے فکر ہو کہ بولے بیٹے ماشاءاللہ میری بیٹی MBBS کر رہی ہے، انجینئرنگ کر رہی ہے۔ اچھا، خبر لیے کالج بھی جا رہی ہے، خبر لیے صرف سہیلیوں سے ہی تعلقات اور دوستانہ معاملات ہے؟ بیٹی کی خبر گیری کرنا یہ میری ماں پر فرض ہے۔ جان لے خبردار، اگر آج کے بعد کوئی ماں اپنی بیٹی کی خبر گیری مکمل نہیں کرتی، اس کے بعد اس کی ہر خطا اور لغزش پر ماں کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ قربان جائیں، آقا علیہ السلام فرما رہے 2 بیٹیوں کی صحیح تربیت کر دو، اللہ نے تم کو جتنی بیٹیاں دی اس کی صحیح تربیت کر دو تو بروز محشر تم مجھ سے ایسے ملو گے جیسے یہ 2 ہاتھ مل رہے ہیں۔ ذرا سبحان اللہ کہہ دیں۔ اخلاق کی تعلیم اتنی پیاری تعلیم ہے، دیکھو آپ۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کسی کے پاس 3 بیٹیاں ہو، وہ 3 بیٹیاں والے ماں باپ، بالخصوص ماں،
اپنی ان بیٹیوں کی صحیح تربیت کرتی ہے، اپنی ان بیٹیوں کو صحیح تعلیم دیتی ہے، اپنی ان بیٹیوں کا صحیح گھر میں رشتہ کرتی ہے، نیک متقی پرہیزگار شوہر سے ان کا نکاح کرتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ 3 بیٹیوں کی تربیت کرنے والی ماں اور باپ جنتی ہے۔ کیا ہے؟ جنتی ہے۔ ایک صحابیہ اٹھ کے کھڑے ہو گئی، بولے یا رسول اللہ وہ تو 3 بیٹیاں والی ماں تھی، میرے رب نے تو مجھے صرف 2 ہی بیٹیاں دی ہے، کیا مجھے یہ نعمت نہیں ملے گی؟ حضور فرماتے ہیں نہیں، تم کو رب نے 2 بیٹیاں دی ہے تو تم 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت کرو، اچھی پرورش کرو، ان کو اچھے اخلاق سکھاؤ، بڑوں کا ادب، چھوٹوں کی تمیز سکھاؤ۔ تم سکھاؤ کہ شادی کے بعد جس طرح تمہارے یہ ماں باپ نے تمہارے سے رشتہ جوڑا ہے، ساس سسر کا رشتہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ تم یہ تعلیم دو، پھر ان کا نکاح کر کے دو۔ تو حضور فرماتے ہیں اگر 2 بیٹیاں والے ماں باپ بھی ہوں گے تو اللہ ان کو بھی جنت دے دے گا۔ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بولے یا رسول اللہ مجھے نہ تو 3 بیٹیاں ہیں نہ تو صرف ایک ہی بیٹی ہے، اللہ نے ایک ہی دی ہے۔ حضور فرماتے تم بھی اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کرو، اللہ تم کو بھی جنت دے گا۔ یہاں پر اور ایک بات غور کیجیے، خصوصاً بیٹیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ پوچھ رہے ہیں کہ بچوں کی ذکر نہیں ہو رہا، بیٹیوں کا کیوں؟ بیٹی یونیورسٹی ہوتی ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا ماں جس طرح اپنی اولاد کو لے جانا چاہتی ہے اولاد ادھر ٹلتی چلی جاتی ہے، اولاد ویسے ہی ٹن ہوتی ہے جیسے ماں ٹن کرنا چاہتی ہے۔ اور جب بیٹی اس کی صحیح تربیت ہو، اگر اس کے کوکھ سے 40 لڑکے آئے تو 40 کے 40 بھی ولی بن سکتے ہیں، صرف ماں کی تربیت پر۔ تو پھر حضرت عائشہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ آقا وہ تو 3 بچے والی ماں تھی، وہ بھی تربیت کے بدلے جنت لے گئی، وہ 2 بچے والی ماں تھی، وہ تربیت کے بدلے جنت لے گئی، وہ 1 بیٹی والی ماں تھی، وہ تربیت کے بدلے جنت لے گئی۔ یا رسول اللہ مجھے ایک بھی بیٹی نہیں ہے، مجھے اولاد نہیں ہے، میرا کیا ہوگا؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں عائشہ پریشان کیوں ہوتی ہو؟ جس کا کوئی نہیں ہے اس کا مصطفیٰ دنیا میں ہے۔ جس کا کوئی نہیں ہے پریشان نہ ہونا، اس کا مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ۔ اخلاق کی ایک اور بات بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ سلطان محمود جن کے خاص غلام کا نام ایاز ہے، کیا ہے بھائی بولیے؟ ایاز ہے۔ ایاز کے گھر بچہ پیدا ہوا تو ایاز محمود کا اتنا شیدائی، اتنا سچا اور پکا غلام تھا کہ ایاز نے اپنے پیارے پیارے بچے کو لا کر محمود کے قدموں میں ڈال دیا، بولا یہ بھی آج سے آپ کا غلام۔ اللہ اللہ۔ تو ایاز وہ بچے کو ڈال دیے، محمود نے پوچھا تم نے اس بچے کا نام کیا رکھا؟ تو غلام نے اپنے آقا سے جواب دیا، سلطان محمود سے، کہ میں نے اپنے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد رکھا ہے۔ تو ایاز کا وہ بچہ خدمت پر معمور ہوا، تھوڑا پلنے کے بعد، پرورش کے بعد، چھوٹا تھا 6-8 سال، خدمت پر معمور ہوا کہ جب کبھی سلطان محمود بیت الخلا جاتے یا وضو خانہ جاتے تو یہ بچہ ان کے لیے لوٹے میں پانی بھر کے رکھ دیتا۔ ایک دن سلطان محمود بیت الخلا میں بیٹھے ہوئے ہیں، پانی کی اور زیادہ ضرورت پڑ گئی تو اندر سے آواز دیے، اخلاق بتا رہا ہوں میں آپ کو، اندر سے آواز دیے، اے ایاز کے بچے ذرا پانی تو لیا۔ اتفاق سے وہ آواز ایاز کے کانوں میں چلے گئی۔ ایاز بڑا پریشان ہو گیا۔ جیسے ہی سلطان محمود باہر نکلے قدموں میں گر گیا، بولا حضور میرے بچے سے کوئی غلطی ہو گئی؟
اے بادشاہ وقت، میرے بچے سے کوئی غلطی ہو گئی جو آپ نے اس کا نام لے کر نہیں پکارا؟ تو کہا ایاز اس میں اتنا پریشان ہونے کی بات نہیں، میں اس کا نام لے کر کیسے پکارتا؟ میں بیت الخلا میں بیٹھا تھا، میں وہ نام لے کر کیسے پکارتا؟ اللہ اللہ، قربان جائیں دوستو، میں بیت الخلا میں بیٹھا تھا، وہ نام لے کر کیسے پکارتا؟ شرم آنی چاہیے آج کے دور کے مولویوں کو، بادشاہوں سے تو سبق سیکھیں، بیان میں کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت محمد نے کہا، جناب محمد رسول اللہ نے، نعوذ باللہ، سرکار کا نام لینا سب سے بدترین درجے کی بد اخلاقی ہے۔ اجی غلاموں کو شیوا نہیں دیتا، آقاؤں کا نام لیں نہیں؟ گھر میں کیا پکارتے ہیں؟ بابا بولتے ہیں، نہیں عبد الجلیل صاحب بولتے ہیں، بولے بھائی بابا بولتے ہیں نا، پپا بولتے ہیں، ڈیڈی بولتے ہیں، ابا حضور بولتے ہیں، ابو جان بولتے ہیں، نام لے کر پکارتے ہیں۔ بیٹے کو زیب نہیں دیتا کہ اپنے باپ کا نام لے کر پکارے، باپ کا نام لے کر پکارنا بد اخلاقی کی علامت ہے۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستوں، آئیے ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں۔ آقا نامدار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مختار، سید الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے، میری مائیں اور بہنیں قربان جائیں میرے آقا کے قول پر۔ آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ آقا نامدار علیہ السلام فرماتے، دنیا بہترین ساز و سامان کی جگہ ہے، اس کے اندر چاند بھی ہے، اس کے اندر سورج بھی ہے، اس کے اندر اشیاء ہے، اس کے اندر نعمتیں پڑی ہوئی ہیں، ان دن اللہ نے نعمتیں رحمتیں اس کے اندر بنائی ہے، ایسے ایسے سیارے اللہ نے اس میں سجائے جس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ دنیا ساز و سامان کی جگہ ہے، پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں سب سے بہترین سامان جو رب نے دنیا میں بنایا وہ نیک عورت ہے، نماز پڑھنے والی عورت ہے، روزہ رکھنے والی عورت ہے، حج کرنے والی عورت ہے، شوہر کی خدمت کرنے والی عورت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک خاتون 1 مہینے تک عبادت کرتے رہی۔ کتنے مہینے تک؟ 1 مہینے تک۔ اور ایک خاتون شوہر کے آنے کے وقت میں اس نیت سے تیار ہوئی کہ میرا شوہر مجھے دیکھے تو خوش ہو جائے، اللہ اللہ، میرا شوہر مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے، اور اس کے اس حسن کو دیکھنے کے بعد شوہر خوش ہو گیا، باہر سے آیا دیکھا خوش ہو گیا۔ فرماتے ہیں 1 مہینہ عبادت کرنے والی عورت کو جتنا ثواب ملا، شوہر کو خوش کرنے والی عورت کو بھی اتنا ہی ثواب ملا۔ اتنا خاموش بیٹھ جائے، خاموش، تمہارا غصہ سن لے، اف نہیں کرنا، خاموش، غصہ سن لے، اور جب وہ غصے میں ہو تو تم خاموش ہو جاؤ، ٹینشن ختم ہو گیا، جھگڑا ختم۔ اب اس کو غصہ نہیں تھا، ہمارا غصہ ہے، ہمارا دیکھ کر وہ غصے میں، پھر اس کا دیکھ کر ہم غصے میں، پھر اس کے بعد دونوں کے درمیان میں اولاد کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ آج ایسے ہی گھر تباہ ہو رہے۔ ارے جب بیوی کو غصہ آ جائے، اخلاق یہ ہے کہ شوہر خاموش ہو جائے۔ اچھا یہ خاموش ہونا، خاموش ہو گیا، بیوی ذرا کڑکڑا رہی، ہم ادھر خاموش ہو گئے کمرے میں، جان دے رہے بھائی کہاں کر گیا ٹینشن، پہلے باہر کا ٹینشن اب ہوتے، خاموش ہو گئے۔ بازو سے بہن آواز دیتی، چورو کا غلام ہے دیکھو، غلام ہے غلام، پٹھی پڑھو رے، اجی یہ غلامی نہیں ہوتی جی، میری بہنوں کو بول رہا ہوں یہ غلامی نہیں ہوتی، یہ تو اخلاق ہے۔ ارے وہ چاہے تو بیلٹ لے کے مار دے، قوت اس میں ہے، مگر یہ اس کے اخلاق ہے کہ وہ خاموش ہو گیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب بیوی غصے میں آ جائے اور شوہر خاموش ہو جائے، اللہ کی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں جب بیوی ظالم ہو،
مطلب انسانی طبیعت کی بار بار کبھی کبھی غصہ آ گیا خاموش ہو گئے چل گیا، لیکن روزانہ کا لگا ارے خاموشی بیٹھ رہا آپ لے شروع ہو گئی کاروائی. مطلب بہت پلپلا ڈھونڈے ہمارے اماں باپ خاموش بیٹھا تھا. کیا نرم ہے جی نے کتنا ہی بولو کچھ نہیں بولتا. تو ظلم ہو رہا تو حضور فرماتے ہیں جنت کی حوریں اس عورت کے لیے بددعا کرتی ہے، بددعا کرتی ہے، اے اللہ یہ بدبخت ایک ناحق کو ستا رہی ہے، شوہر پہ ظلم کر رہی ہے، مولا اس کے لیے جنت کے دروازے بند کر دے. شوہر پر ظلم کرنے والی عورت کے لیے جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. جس کا شوہر جس بیوی سے راضی ہے اس سے اس کا رب راضی ہے. جس کا شوہر جس بیوی سے ناراض ہے اس کا رب اس سے ناراض ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث پاک سنیے. آقا انعامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بیوی کا انتقال ہوا اس حال میں کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، اس کا شوہر اس سے راضی تھا. اس حال میں بیوی مر گئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے. حضور فرماتے ہیں وہ انتقال ہوتے ہی جنت میں داخل ہو جاتی ہے. وہ انتقال ہوتے ہی. اب ڈوری کیس کرنے والی کا کیا ہوگا؟ شوہر کو چھوڑ کے ماں باپ کے گھر جا کے بیٹھنے والی کا کیا ہوگا؟ آپ فیصلہ کریں. شوہر کو چھوڑ کر ساس سسر کے بارے میں، شوہر کے بارے میں ماں باپ کے سامنے شکایت کرنے والی کا کیا ہوگا؟ اپنے شوہر کے بارے میں اپنے دو سہیلیوں کے سامنے دکھڑا رونے والی کا کیا ہوگا؟ وہ خود فیصلہ کر لے. شوہر کی شکایت کرنے والی، ارے لاکھ برا ہوگا تیرا جو ہے نہیں، اپنی ایک بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی خاطر وہ 1,00,000 عورتوں سے آنکھوں کو چھپا کر زندگی گزارتا ہے. کس بھی ہوں گا، کچھ بھی ہوں گا، برا ہوں گا، گندا ہوں گا، غلیظ ہوگا، تیرا جو ہے جسم میں سے ایک انگلی اگر خراب ہو جائے تو کیا پورا ہاتھ کاٹ کر پھینکا جائے گا؟ نہیں نا. تو شوہر کے تعلق سے تو اللہ کہہ رہا ہے لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ کہہ رہا ہے اے میری باندیو تمہارا شوہر تمہارا لباس ہے، اور ہم سے کہہ رہا ہے اے میرے بندو تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے، تم جدا نہیں ہو. احمد نقشبندی اس کا نام ہے جس کے آنکھ پہ شیروانی بھی ہوتی ہے، کرتا پیجامہ بھی ہوتا ہے. نہیں ورنہ یہ آدمی تکمیل نہیں ہوتا بغیر لباس کے. اسی طرح شوہر کے بغیر بیوی کی زندگی مکمل نہیں، اور بیوی کے بغیر شوہر کی زندگی مکمل نہیں. تو ہمارا کام بیوی کا کام یہ نہیں کہ شوہروں کی جو ہے غیبتیں، چغلیاں، گندگیاں، برائیاں لوگوں کے سامنے بیان کرے. لاکھ برائی ہوگی ماں باپ کے سامنے بھی نہ بولی جائے. کیا کہ بیٹیاں کہتی ہیں کیا کر کے ڈال دیے گڑے میں؟ وہ گڑا تیرا مقدر تھا، خاموشی سے برداشت کر. شکایت کا وقت نہیں، صبر کا وقت ہے. اور آقا انعامدار مدنی تاجدار علیہ السلام کے قربان جائے، حضور فرماتے ہیں جو شوہر کی اذیت پر صبر کرتی ہے اللہ اس کو جنت کی سرداری عطا کرتا ہے. یہ مقام ہے بیٹیوں کا، معمولی بات نہیں ہے، عورت بہت بڑی چیز ہے. پیارے دوستو اب ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں. آقا انعامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اکمل المؤمنین ایمانا
احسنهم خلقا وخياركم للنسائهم. حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سب سے زیادہ کامل مومن والا وہ ہے. کامل مومن یعنی کامل و اکمل ایمان والا وہ ہے جو بہترین اخلاق کا مالک ہو اور اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو. پیارے بزرگ اور دوستو، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک ہم تو کر کے ایمان والے بن گئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر ہماری بیویاں کامل مومن کب بن سکتی ہیں؟ کہا کہ وہ شوہر کی مطیع و فرما بردار ہو جائے اور شوہر کے مال کا، شوہر کی عزت کا، شوہر کے گھر کا، شوہر کی اولاد کا، شوہر کے ماں باپ کا اگر وہ خیال رکھتی ہے تو وہ بھی مومن والی ایمان والی ہو جاتی ہے، وہ بھی کامل ایمان والی ہو سکتی ہے. ان کے لیے شوہر سب کچھ ہے. پیارے بزرگ اور دوستو، آج دیکھیے اپنے ماں باپ کے اندر اگر عورت کے پاس اس کے ماں باپ کے اندر 1 کروڑ خامیاں چھپا دیں گی. شوہر کے ماں باپ میں اگر چھوٹی سی بھی کوتا ہے بلا کے پوچھ لیا کیا بات ہے آج سالن میں نمک زیادہ ہوگا، اب لو جھگڑا گھر کے اندر. میرے سے پوچھے کیسا جیتوں؟ کیا حق ہے؟ بہو سے پوچھ سکتے؟ نہیں، بہو سے نہیں، بازو والی کو بلا کے پوچھیں گے ہماری بہو نمک زیادہ کیوں ڈال دی. بہو ڈالی تو بہو سے پوچھا جائے گا. بری بات کیا ہے؟ باپ ہے باپ، کیسی بات نہیں پوچھ سکتا؟ حق ہے، بزرگوں کا حق ہے کہ وہ بچوں سے حساب لیں مگر زیادتی نہ کریں. کہیں سن کے جا کے کل سے ڈبل پوچھیں گے وہ ایک مصیبت ہے. ہر طرف ذہن لڑانا پڑ رہا ہے. بڑی نازک گفتگو کر رہا ہوں میں. ارے بھائی بیچارے بزرگ آئے بھائی، چڑچڑاپن. آپ جب بوڑھے ہوں گے تو آپ اتنے اچھے نہیں رہیں گے، آپ بھی آخری کراک ہو جائیں گے، آپ بھی غصے والے ہو جائیں گے، آپ بھی چھڑچڑے ہو جائیں گے. جب آپ کو شوگر آئے گی تو آپ کو 1 آدمی 2 دکھنے لگے گا. جب آپ کو بی پی آ جائے گا، دن میں بیٹھے بیٹھے چکر آنے لگے گی، آپ باولے پنے میں کیا پکاریں گے آپ کو خود نہیں معلوم ہوگا. وہ بیچارے بزرگ لوگ وہ منزل سے گزرے، برداشت کرو یار. ارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تم نے اپنے بزرگوں کی ایک بات کو برداشت کیا، اس کے بدلے میں جنت میں 1 درجہ بلند کیا جائے گا. خصوصاً میری بہنوں سے کہہ رہا ہوں، ساس بولتی ہے، شک نہیں ہے، بہت بولتی ہے، تھوڑا بھی نہیں، تھوڑا بولتی تو اچھا تھا. شادی کر کے کیا لاتی ہے بیٹے کو؟ سمجھتی ہے کہ میں نے آج گھر میں 2 نوکرانیاں لا لی ہے. پہلے والی 1 تھی نوکرانی، 1 بہو نوکرانی سمجھتی ہے. ساسوں کو بھی چاہیے کہ ایسا نہ کریں. پیارے دوستو، بالکل آخری اختتام پر آ گیا، اینڈ پر آ رہا ہوں. کتاب رکھ دی میں نے، اینڈ پر آ رہا ہوں. ایک گھر میں ساس اور بہو کا بڑا جھگڑا چل رہا ہے. نہیں بنتی نا، شوہر کی ماں ہے، اس کی ماں ہے کیا؟ اس کی ماں رہی تھی، ماں رہے گی بھی تو خاموش بڑے، بولے کچھ نہیں بولنا، میری ماں ہے. ساس شوہر کی ماں ہے، نہیں بنتی. کرائے کی ماں ہے نا، نہیں بنتی. تو دونوں کے جب بہت جھگڑا چلا ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک بہو آئی، آ کے بولی حضرت ایسی تعویذ دو میری ساس کا منہ بند ہو جائے، بہت بولتی ہے کٹی. حضرت بولے جب انہیں بولتی ہے تو کیا کرتی؟ میں بھی پلٹا کے دیکھی. بولے بالنگ بیٹنگ سب چل رہی. بولے ایسا؟ اچھا. بولے اماں ایک نئی لیٹسٹ تعویذ آئی ہے. بولے حضرت بھی بڑے کمال کے تھے. بولے لیٹسٹ آئی ہے تعویذ، ہر تعویذ یہاں بیٹھ کے لکھتا ہوں، وہ اندر جا کے لکھنا پڑتا ہے. حضرت بولے جی اچھی بات ہے حضرت، جتنا بولے نذرانہ دینے کو تیار ہوں، بس ساس کا منہ بند ہو جانا. ایسے نیتوں سے یہ منہ بند کرانے، وہ کرانے، یہ کرانے کے لیے جو عورت جاتی ہے اس کے پر اللہ کی لعنت ہے. وہ تعویذ پینے کی بھی تو لعنت، وہ تعویذ پنائی کی بھی تو لعنت ہے. گئی حضرت کے پاس. وہ حضرت بڑے اللہ والے تھے، اللہ والوں کی ترکیبیں ہی الگ تھی. اندر جا کے ایک تعویذ لائے. بولے اماں
کھول کے نہیں دیکھنا بولے، اس کو پاکٹ کے اندر پلاسٹک میں لپٹ دے بولے، جب تیری ساس پکارے یہ تعویذ نکالنا، منہ میں رکھ کے دبانا۔ حضرت کیا لیٹسٹ تعویذ ہے؟ اب تک گلے میں پہنتے تھے وہ دیکھا تھا، ہاتھ پہ بنتے تھے وہ دیکھا تھا، یہ نئی لیٹسٹ ہے منہ میں رکھنے کی۔ ساس پکار رہی ہو منہ میں رکھنا۔ دوسرے دن ساس پکارنا شروع کری، حضرت بولے وہ جتنا پکاری تو اتنا دباتے جا، ڈال کے دباتی جا رہی، دباتی جا رہی، دباتی جا رہی۔ 45 گھنٹے کے بعد پکارا ختم ہوگا، نکال کے پھر الماری میں رکھ دی۔ دوسرے یا تیسرے دن پھر پکارا شروع، پھر نکالی منہ میں رکھ لی۔ اس دن آدھے گھنٹے میں پکارا ختم ہوگا۔ پھر 4 دن کے بعد پھر ساس پکاری اتفاق سے، تیل زیادہ ڈال دی، نمک کم ڈال دی، سرف زیادہ ڈال دی، چل رہا پکارا، وہ وہاں سے نہیں اٹھا یہاں سے نہیں، پکارا چل رہا ہے، پھر نکالی رکھ لی۔ اس دن پکارا ساس کا 15 منٹ میں ختم ہو گیا۔ ایسے ہی روزانہ ساس پکارنا، نکالنا رکھنا، نکالنا رکھ لینا، نکالنا رکھ لینا۔ ساس بڑی پریشان ہو گئی، 1 مہینہ ہو گیا، خالی ہولوں کی طرح میں پکار رہی ہوں۔ بیچاری کتنی اچھے اخلاق والی ہے، دیکھو پلٹ کے جواب نہیں دے رہی، بیچاری کتنے اچھے اخلاق والی ہے، کتنے گھر سے پیارے گھر سے آئی ہے، پلٹ کے جواب نہیں دے رہی۔ میں بھی تھوڑی شرم کرنا، کئی کو پکارنا ہو بیچاری کے پیچھے، منہ ماری ہے، کچھ نہیں بولتی بیچاری، اتنی اچھی شریف بہو دیا اللہ، میں کئی کو تو بھی اس کے پیچھے پکارنا جان دے۔ 31ویں دن کیا ہوا، غلط کام کر، اماں ایسا نکو کر بیٹا، یا ایسا کر، انہیں پریشان ہو گئی۔ دوسرے دن اور کہا بیٹی اماں ایسا نہیں، ایسا کریں گے، اپن ایسا نہیں، ایسا کریں گے۔ حضرت کے پاس گئی، آپ کے صدقے جاؤ، کیا تعویذ دی ہے؟ سانس بدل گئی، بد اخلاقی چھوڑ دی۔ کل تک جو گالیاں دیتی تھی، کل تک جو برا بولتی تھی، آج دعا دے رہی ہے۔ کیا تعویذ دی حضرت؟ کہاں ہے اماں تعویذ؟ یہاں حضرت لائی، کھولے دیکھ، یہ تعویذ نہیں ہے، خالی پیپر ہے۔ حضرت خالی پیپر میں اتنا کمال؟ بولے بیٹی یہ تعویذ لکھنے یا نہیں لکھنے پیپر کا کمال نہیں ہے، تیرے خاموش بیٹھنے کا کمال ہے۔ وہ زیادتی کر رہی تھی بڑھاپے کی وجہ سے، تو جواب دیتی جا رہی تھی، پلٹ کے وہ دے رہی تھی، پھر تو دے رہی تھی، وہ دے رہی تھی، 50 اوور کا میچ چل رہا تھا، بیٹسمین ہی غائب ہو گیا تو کب تک کون بولنگ ڈالے گا یارو؟ نے کہا بیٹی میں نے تعویذ تجھے کچھ نہیں دی، تیرے منہ کو بند کر دیا، تیرا منہ بند ہوا تو سامنے والی کا منہ خود بخود بند ہو گیا۔ آج یہ دستور اپنے گھر میں سکھانے کی ضرورت ہے بھائی۔ اور آپ بول رہے ہوں گے مول صاحب میرے گھر میں ایسا ہوتا ہی نہیں، آپ فرشتے ہیں، ہر گھر میں ہوتا ایسا، جو گھر میں ایسا نہیں ہوتا سمجھو وہ گھر نہیں ہے، ہر گھر میں ہوتا ایسا، اور ایسا ہونا ہی گھر کی علامت ہے، اور ان حالات کو سنبھالنا ایمان کی علامت ہے۔ ان حالات میں گھر کو لے کر چلنا یہ مومن کی علامت ہے، اور یہ جو حالات ہوتے یہ مومنوں کے گھر میں شیطان کا شر ہے۔ یہ مومنوں کے گھر میں، ایک مرتبہ شیطان سے کسی نے پوچھا یار تو انگار کیسا لگاتا آپ نے؟ شیطان کیا کیا دیکھتے کتنے میچز دیکھے، یہ بھی ایک ہو جائے، اچھی بات ہے، آؤ بلایا، مٹھائی کی دکان پہ سویٹ ہاؤس پہ گیا، اتنی خلاقن لیا میٹھا، لیکن دیوار کو لگا دیا۔ شیطان ہمارے بہنا جو لڑ لیتے ہو، بہنا نہیں لڑتے ہمارے، شیطان لڑاتا ہو،
تو لے کے شیرہ لگا دیا، شیرے کو کھانے مکھی آئی، مکھی کو کھانے چپکلی اڑی پڑی، اور چپکلی کے اوپر بلی، شیطان بھیجا بلی چپکلی کے اوپر، اور بلی کے اوپر، بلی تھی دکاندار کی، جیسے ہی بلی کے اوپر دیکھے کتا اڑی پڑا، اور وہ کتا تھا فوجی کا۔ دکاندار نے دیکھا کہ کتا میری بلی کو کاٹ رہا ہے، لکڑی نکالا، کتے کو مارا۔ فوجی نے دیکھا کہ میرے کتے کو مار رہا ہے، فوجی آیا، دکان پوری توڑ دیا، دکان توڑ دیا، دکان والے کو مارا۔ جیسے ہی محلے والوں نے دیکھا راہ گزرنے والا فوجی ہمارے محلے والے کو مارا، پورے محلے والے مل کے فوجی کو مارے۔ جیسے ہی فوج نے دیکھا فوجی کو محلے والے مار رہے، ساری فوج آئی، پورے محلے کو مارنے لگی۔ بادشاہ کو خبر ہوئی فوج غلط کام کر رہی ہے، محلے والوں کو مار رہی ہے۔ بادشاہ نے دوسری فوج کو بلایا، وہ فوج کو مارنے لگایا۔ لوگ بولے بس میرے بھائی اتنا زیادہ بول، بس تیرا وہ شیرہ لگانا خطرناک ہے، بولے پورا نہیں لڑا تھا شیطان، خالی چٹکلی نمک کم زیادہ کر کے چھوڑ دیتا، اب لیو تماشا چلتے رہتا وہ۔ اور مومن کی علامت کیا ہے؟ شیطان کے شر کو سمجھ کے صبر کرنے کا نام ایمان ہے۔ ہم لڑتے نہیں، ہم کو شیطان لڑاتا ہے۔ ہم بد اخلاق ہوتے نہیں، ہم کو شیطان بد اخلاق کرتا ہے۔ ہم بدترین ہوتے نہیں، ہم کو شیطان بدترین کرتا ہے۔ ہم تباہ ہوتے نہیں، شیطان ہم کو تباہ کرتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے شیطان کے شر کو سمجھ کے جب بندہ صبر کر لیتا ہے، میں اسے نبیوں کے ساتھ جنت میں بھیج دیتا ہوں۔ شیطان کے شر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بولا، ایک کے پیچھے دو، دو کے پیچھے چار، چار کے پیچھے ایک کا لگانا یہ شیطان کا کام ہے۔ آج ہمارے گھروں میں یہی ہو رہا ہے، دیورانی جٹھانی کی نہیں بنتی ہے، بہو بیٹ ساس کی نہیں بنتی ہے، بیٹی باپ کی نہیں بنتی ہے، باپ داماد کی نہیں بنتی ہے۔ عجیب فلسفہ ہے، یہ لڑائی لگانے والا شیطان ہے، صدیوں سے چل رہی ہے۔ اگر سمجھ گیا کہ شیطان میرے اندر، اور حضور فرمائے شیطان ہر صورت میں آ سکتا ہے، ہر صورت میں، ساس کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، بہو کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، سسر کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، داماد کی صورت میں بھی آ سکتا ہے۔ اس وقت اگر ہم اس چیز کو سمجھ کر خاموش ہو جائے تو پھر یاد رکھ لیجئے کورٹ کچہری میں ہمارے فیصلے نہیں، ان کے فیصلے ہمارے گھروں میں ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم کو وہ مقام، وہ رتبہ پھر سے عطا کرے گا۔ پیارے دوستو، ایک آخری بات اخلاق کے تعلق سے سنا کر اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں، لیکن ایک بات دعوت ہے آپ کو، سہولت ہے تو قبول کرو۔ حیدرآباد ہوتے تو زبردست قبول کروا لیتا، لیکن آپ مجھ سے بہت دور ہیں، میں آپ سے بہت دور ہوں، حیدرآباد مدراس۔ حیدرآباد میں ہماری ایک تحریک ہے جس کا نام تحریک صدائے اسلام ہے۔ میرے آقا کی نالن پاک کا صدقہ، اس تحریک کا مقصد ہے شب و روز 24 گھنٹے سنیت کی خدمت کرنا، ہر روز ڈیلی، ہر محلے میں، ہر علاقے میں، پوری ریاست آندھرا پردیش میں کام چل رہا ہے الحمدللہ۔ آپ کے اس بھائی نے اس تحریک کو قائم کیا الحمدللہ۔ گزشتہ 2 سال سے تحریک سرکار کی نالن پاک کے صدقے میں پوری ریاست آندھرا پردیش کے تقریباً مساجد میں، بارگاہوں میں، محلوں میں خدمت انجام دے رہی ہے۔ ابھی ہمارا الحمدللہ حیدرآباد میں جو تحریک کی جانب سے 25 روزہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہا ہے، 25 روزہ، جس میں 40 جلسے منعقد ہو رہے ہیں۔ میں اس بار آپ کے درمیان نہیں آنے والا تھا، لیکن ہمارے میلاد کمیٹی کے حضرات کی جو محبت، جو پیار ہے، یقین جانیے میں اپنی تحریک کا کام چھوڑ کر میلاد کمیٹی کی خدمت کے لیے حاضر ہو گیا۔ پیارے بزرگ اور دوستو، تو جب یہ 25 روزہ جشن میلاد 10 فروری سے شروع ہو چکا ہے اور 4 مارچ تک چل رہا ہے، 6 اور 7 مارچ کو حیدرآباد یوسف گوڑا چیک پوسٹ پر 2 روزہ ریاستی اجتماع ہے۔ ایک دن صبح 6 مارچ کو صبح 8 بجے سے مغرب تک خواتین کے لیے پورا دن بھر، اور 7 مارچ کو صبح 8 بجے سے عشاء تک جینٹس کے لیے ہے۔
اگر ان تواریخ میں آپ کو سہولت ہے تو آپ ضرور تشریف لائیے. اگر آپ کو سہولت نہیں یا پھر آپ کسی کام کاروبار سے آ رہے ہیں، ان دنوں میں آ رہے ہیں، تو آپ سے خواہش ہے کہ آپ اس کو 6 اور 7 مارچ کے درمیان رکھ لیں، تو انشاءاللہ ہماری تحریک کے اجتماع میں آپ کی شرکت ہوگی انشاءاللہ. میں سوچا تھا کہ ہمارے حضرت قبلہ صلاح الدین صاحب قبلہ، چیف قاضی صاحب قبلہ کو اور ہمارے قادری صاحب قبلہ کو دعوت دوں، لیکن انشاءاللہ تعالی آئندہ سال میں بحیثیت مہمان ان 2 بزرگوں کو ضرور اپنے پاس مدعو کروں گا، تاکہ وہ کام جو ریاست آندھرا پردیش میں ہو رہا ہے، وہ کام کا فیضان، وہ کام کا صدقہ جو آقا علیہ السلام نے نصیب کیا ہے، وہ مدراس میں بھی منتقل ہو جائے. میری خواہش ہے وہ کام مدراس میں بھی ہو انشاءاللہ. میرے آقا کی نان پاک کے صدقے میں ہمارے بزرگ اور میلاد کمیٹی اگر چاہے گی تو وہ کام ضرور مدراس میں بھی ہوگا. اب آخری بات سنا دیتا ہوں انشاءاللہ، اس کے بعد بات ختم. آقا نامدار تو آقا تھے، سارے نبیوں کے سردار تھے، 2 جہاں کے امام تھے، لامکان کے سفر کرنے والے سرکار تھے. میری مائیں اور بہنیں بھی غور سے سنیں، اخلاق کی بات ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے گزر رہے ہیں، مکے کی گلیوں سے. ایک بڑھیا اپنے گھر کا سارا سامان تھیلے میں لپٹ لی، تھیلا کھینچ کے حجرے کے باہر لے کے آئی، اور لے آ کر، کیونکہ اتنی بوڑھیا ہے، کمر سے جھکی ہوئی، ضعیف ہے، بڑی نحیف ہے، آواز یہ ہے کوئی نوجوان جو میرا یہ سامان شہر مکہ کے باہر تک پہنچا دے. ہے کوئی نوجوان جو شہر مکہ کے باہر تک میرا یہ سامان پہنچا دے. کئی نوجوان سامنے سے گزرے، کسی نے نہیں سنا. جیسے کہ ہم لوگ ہیں، بزرگوں کو دیکھتے ہیں، کمزور لوگوں کو دیکھتے ہیں، راستہ پار، ارے اب کون ٹائم خراب کرے گا، چل میں جلدی بولے. نہیں، یہ سنت کے خلاف ہے. سارے نوجوان گزرے، کوئی قریب نہیں آیا، لیکن رحمت للعالمین کے کانوں میں یہ صدا پہنچی. سرکار اپنا کام چھوڑ دیے، بوڑھیا کے پاس آئے، بولے مائی کیا بات ہے؟ بولے بیٹا میں شہر مکہ کے باہر جانا چاہتی ہوں، ذرا یہ سامان وہاں تک پہنچا دے، جو بھی معاوضہ ہوگا دے دوں گی. رحمت للعالمین تھے، بڑھیا کی تکلیف کو سمجھتے تھے، اس لیے آپ نے اس کا سامان اپنے کندھے پر اٹھا لیا. اللہ اللہ. آج ہم اپنی کار کا ڈور کھولنے میں بھی عیب محسوس کر رہے ہیں، اور ہم اس نبی کی امت ہے جو یہودی بڑھیا کا سامان اپنے کندھے پر اٹھا رہا ہے. ہم اپنا جوتا پہننے میں، اپنے پیتابے پہننے میں، اپنا لباس استری کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، اور ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو نبی یہودی بڑھیا کا سامان کندھے پر اٹھا رہا ہے. چھوڑ دو میرے بھائی یہ تکبر، ریاکاری کو چھوڑ دو، اللہ کا واسطہ چھوڑ دو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب بڑھیا کے پیچھے ہو گئے. سوچو 80 سال کی بڑھیا آگے جا رہی ہے، رفتار کا عالم کیا تھا ہوگا. رحمت للعالمین تو جوان تھے، تیز چل سکتے تھے، نہیں، پیر کے بازو پیر لگا کر بڑھیا کے پیچھے چل رہے ہیں. ارے وہ نبی جو جنت میں سارے نبیوں کے آگے ہوگا، جو میدان محشر میں سارے نبیوں کی شفاعت دلائے گا، آج اس کے اخلاق کا عالم دیکھو، یہودی بڑھیا کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے. پیارے دوستو، آقا نامدار مدنی تاجدار علیہ السلام چلتے چلتے بڑھیا سے پوچھ رہے ہیں، اے مائی، ہر کوئی مکے میں آ کے بسنا چاہتا ہے، اور تو ہے کہ مکہ چھوڑ کے جا رہی ہے؟ کہا ہاں بیٹا، کیا تجھے نہیں معلوم شہر مکہ میں ایک نوجوان رہتا ہے جس کا نام محمد ہے، جس کا نام محمد ہے. اس سے بچنے کے لیے مکہ چھوڑ رہی ہوں. بولے مائی تو اس محمد سے بچنا کیوں چاہتی ہے؟ بیٹا اس لیے جو کوئی اس کی صورت دیکھتا ہے بس اس کا ہو جاتا ہے، جو اس کی مجلس میں بیٹھتا ہے اس کے ہی گیت گانے لگتا ہے، جو اس سے مل لیتا ہے اپنے مذہب کو چھوڑتا ہے، اس کے مذہب کا
اسی لیے اس سے بچنے کی خاطر جا رہی ہوں تاکہ میں اپنے مذہب پر قائم رہ سکوں. جانے لگی. بولے مائی تو اس محمد کے بارے میں اور کیا جانتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہا بیٹا میں نے اس کے بارے میں ایسا سنا ویسا سنا یہ سنا وہ سنا. نعوذ باللہ برائیاں بیان کرنے لگی. بس برائیاں سنتے وہ کہتے چلتے چلی, یہ سنتے چلتے چلے. شہر مکہ ختم ہوا. بڑھیا کا اپنا گھر آ گیا. کہا بیٹا یہ میری منزل ہے, سامان یہاں رکھ دے. بولے اچھی بات ہے مائی, لے سامان رکھ دیے. جانے لگے. بولے بیٹا اتنی دور سے اتنا وزندار سامان اٹھا کر لایا, کچھ معاوضہ تو لیتے جا. بولے مائی معاوضہ نہیں چاہیے, میں معاوضہ لینے کے لیے نہیں, لوگوں کو معاوضہ دینے کے لیے آیا. بولے مائی معاوضہ نہیں چاہیے. بولے بیٹا کچھ تو لے لے. مائی کچھ نہیں چاہیے.